الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں؟ پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ کوشچن نمبر 12601 محترمہ شگفتہ ملک صاحبہ۔ جی تھینک یو اسپیکر صاحب، د دې سوال جواب چې دی کمپلیټ نه دی رالی گلے نو هغه ریکویسٹ کړی نو زما په خیال چې بیا به تاسو نیکسٹ هغه ته وکړئ دا کویسچن ساغه وکیږي ځکه چې سوال 2000 اکبر ایوب صاحب۔ جی شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، شگفتہ بی بی سے میں نے ریکویسٹ کی تھی، اصل میں 2019 کا سوال ہے تو ڈیٹا اس میں بہت پرانا تھا، تو ڈپارٹمنٹ سے میں نے کہا جی ہمیں فریش ڈیٹا چاہیے، تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی 10-15 دن کا ٹائم دے دیں، تو اس کو اگر ڈیفر کر دیں تو نیکسٹ سیٹنگ میں جب بھی نیکسٹ سیٹنگ ہوگی 15-20 دن بعد اس کو پھر سے لے آئیں تاکہ ان کو فریش ڈیٹا مل دیں۔ تو آئی ایم گریٹفل ٹو شگفتہ بی بی، انہوں نے میری ریکویسٹ سن لی تھی۔ ٹھیک ہے، ڈیفرڈ جی، ڈیفرڈ فار نیکسٹ سیشن۔ کوشچن نمبر 12624 محترمہ نگہت اورکزئی صاحبہ۔ تھینک یو جناب اسپیکر صاحب، شاید میری فائل آپ کے کمرے میں یا لیڈیز روم میں رہ گئی ہے۔ بہرحال میں کویسچن سے پہلے ایک دو باتیں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ بہت کنجوس ہیں پوائنٹ آف آرڈر دینے میں، تو میں ایک بات کرنا میں کنجوس نہیں، میں رولز فالو کرنے کی ٹھیک ہے جی، آپ کی بات ٹھیک ہے سر، رولز بالکل آپ فالو کریں، لیکن جب کوئی اچھائی کسی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی تعریف بھی اسی ہاؤس میں ہونی چاہیے۔ جناب اسپیکر، یہ عید سے پہلے کے دنوں کی بات ہے، آپ میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے جب میں نے 5 شہداء کا پولیس میں جو دہشت گردی کا شکار ہوئے تھے اور ان کے گھر میں کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے اور نہ ہی ان کے گھر میں کوئی سامان تھا، اور ایک ہی گھر سے 5 لوگ شہداء جو ہیں تو وہ مطلب جنازے اٹھے تھے، ان کو نہ تو شہداء پیکیج دیا گیا اور نہ ہی ان کا کوئی لک آفٹر کیا گیا۔ لیکن جو کاشف عالم صاحب ہے، جب ان سے میری بات ہوئی، سی سی پی او صاحب سے بات ہوئی، اس کے بعد آئی جی صاحب سے بات ہوئی، تو آپ یقین کریں کہ عید سے پہلے جب 2 دن پہلے انہوں نے مجھے جب وہ واٹس ایپ پہ میسیجز بھیجے اور وہ تصویریں بھیجی، انہوں نے ڈی پی او کو کال کیا، تو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اپنے ان پولیس آفیسرز کو بھی اور ان تمام لوگوں کو جو کہ کسی کی پوائنٹ کی ہوئی اور ان کے گھر میں راشن بھی 5 گھروں کا بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ورنہ ہم عید کے کپڑے بھی بھجوا دیتے۔ بچے جو ٹافیاں لے کر خوش ہیں وہ میں آپ کو دے دوں گی کہ وہ بچے جس خوشی کے مارے
اظہار کر رہے تھے، وہ ٹافیاں لے کر، وہ مٹھائیاں لے کر، اور وہ جو سامان پڑا ہوا تھا اس کے گھر کے بارش لوگ جو مطلب وہ کر رہے تھے. تو میں یہاں سے پولیس کے جتنے بھی جن لوگوں نے بھی اس میں کوآپریشن کیا ہے، CCPO صاحب ہیں، کاشف عالم صاحب ہیں، اس کے علاوہ IGP صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کرونا سے جلد از جلد صحتیاب کرے. دوسری بات جناب اسپیکر صاحب، میں CM صاحب کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میری اور CM صاحب کی پالیٹکس میں ضرور اختلافات ہوں گے، ہم ضرور ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی اختلافات بھی رکھتے ہوں گے اور ہم سیاسی اختلافات بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 4 بچیاں جو کہ سکن ڈیزیز میں مبتلا تھیں، اور ان کی تصویریں میرے پاس موجود ہیں جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی بھی ہیں، اور میں ان کو نہیں جانتی کسی نے، حالانکہ یہ الیکٹڈ ممبر کا کام ہے، یہ ریزروڈ سیٹ کی عورتوں کا کام نہیں ہے. جو یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ ہم ریزرو سیٹ پہ آئے ہوئے ہیں، تو یہ الیکٹڈ باجوڑ کے لوگ ہیں، سے تعلق رکھتے ہیں، MPAs یا MNAs، یہ ان کا کام تھا. لیکن مجھے کسی نے اپروچ کیا، ان کی تصویریں بھجوائیں، میں نے CM صاحب کو بھجوائیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے CM صاحب کو عزت دے، کیونکہ ہم پازیٹیو بات کو پازیٹیو لیں گے اور نیگیٹو بات کو نیگیٹو لیں گے. آج انہوں نے ان کو پشاور ہاسپٹل ان کی جو سکن ڈیزیز ہے اس کے لیے منتقل کر دیا. CM صاحب، اس فلور آف دا ہاؤس میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ اسی طرح ہر بندہ اپنے لوگوں کا توجہ دلاتا رہے اور کام ہوتا رہے. ہمیں سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ خزانہ آپ لوگ. اب میرا کویشچن ہے جناب، کویشچن میرا یہ ہے کہ کیا وزیر صحت ارشاد فرمائیں گے کہ موجودہ حکومت نے ضلع مومند سابقہ فاٹا جو ہے اس کے لیے صحت کے شعبے کے لیے ترقیاتی کام فنڈز مختص کیے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی، ADP AIP پروجیکٹ کے ذریعے فنڈ مختص ہوئے ہیں. میں نے پھر پوچھا اگر جواب اس بات میں ہے تو کتنا؟ تو انہوں نے کہا 1941.539 ملین. کتنا فنڈ ریلیز ہوا؟ 308.162 ملین. خرچ کتنا کیا؟ 308.162 M، جس کی تفصیل منسلک ہے، میں نے تفصیل مانگی ہوئی ہے. اور جناب اسپیکر صاحب، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہیلتھ منسٹر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اگر ہم اس کو حجرے کے طریقے سے چلائیں، تنقید برائے تنقید نہ کریں، ایک دوسرے پہ شاؤٹ نہ کریں، ایک دوسرے کے لیڈروں پہ بات نہ کریں، اور ہم اپنا بزنس چلائیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ صوبے کے عوام کے لیے بہتر ہوگا. تو جناب اسپیکر صاحب، انہوں نے جو مجھے تفصیل فراہم کی ہے وہ سب 0.00000 ہے، وہ میرے پاس تفصیل موجود ہے. تو جناب اسپیکر صاحب، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب فنڈ بھی خرچ ہو چکے ہیں تو، اور مجھے تفصیل میں سب 0 ملا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کا میں کیا کروں، کیونکہ ہیلتھ جو ہے وہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جیسے کہ کل میرا ایک ایڈجرمنٹ موشن جو ہے تو ایکسیپٹ ہوا ہے اس کے لیے بحث کے لیے، جو کہ پولیو کے متعلق ہے. اور کل ہی میں اس شہید کو سلام کرتی ہوں جو کہ پولیو وائرس کے مطلب اس پہ پولیو کمپین میں تھا، اور ایک انسپیکٹر جو ہے وہ کل شہید ہوا ہے. میں اس کے لیے یہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ، چونکہ یہ پولیو جو ہے ہمارے پوری قوم کو معذور ان سے بچاتی ہے، تو میں اس کے لیے دعا بھی کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اس شہید انسپیکٹر کے درجات بلند کرے جو کہ کل پولیو کے اس میں جو شہید ہوا ہے اس پہ فائرنگ ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو برباد کرے، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرے کہ جو ہمارے ان پولیس اور ہمارے افواج پاکستان اور ہمارے انوسنٹ لوگوں کو جو ہے تو وہ شہید کرتے ہیں. تو اب میں آنسر کا تیمور صاحب. اسپیکر، پہلی چیز تو یہ کہ تنقید جو مثبت ہو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں یا اس سے جو ہے وہ سسٹم کو بہتر کرنے میں بالکل کوئی بھی برائی نہیں. پہلے بھی کہا ہے، اور میں نے خود ڈپارٹمنٹ کی تنقید کی ہے جب انہوں نے ٹائم پہ یا صحیح کوالٹی کے آنسرز نہیں دیے. یہاں پہ جو ہے ابھی میں جواب خود بھی دیکھ رہا تھا کہ ڈیٹا جو ہے جو انہوں نے انفارمیشن مانگی ہے وہ دی گئی ہے. یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ اگر 1900 ملین روپے جو ہے وہ ایلوکیٹڈ تھے تو ریلیز کم کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اوورال جو ہماری ADP اور AIP کی قبائلی اضلاع کی جو ایلوکیشن تھی
وہ ڈپینڈنٹ تھی کہ ہمیں باقی صوبے جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں یا نہیں. ایک تو اس وجہ سے جو ہے وہی ریلیز ہو سکتا تھا جو کہ ملا, جس میں ہمارے صوبے نے اپنا شیئر خود سے ڈالا. اور دوسری چیز یہ یاد رکھیں, یہ ضرور ہے, اور اس سال آپ اس میں فرق دیکھیں گے کہ پچھلے سال میں یہ پہلا سال تھا جب بہت سی نئی اسکیمیں ڈالی گئی ہیں جو بہت ایمبیشس اسکیمیں تھیں اور جس میں سرکاری نظام میں چیلنجز آتے ہیں. تو مثلاً جن اسکیموں میں نگہت بی بی کہہ رہی ہیں کہ زیرو ایکسپینڈیچر ہوا ہے, وہ زیادہ تر ایچ آر یا کسی قسم کی بلینکٹ اسکیمز تھیں جن کا جب تک پی سی 1 تیار نہ ہو, اپروو نہ ہو, تو وہ اس وقت تک اس میں پورے اسکیم میں خرچہ نہیں ہوتا. میں مثالیں کچھ جو ہے وہ دے دیتا ہوں. ٹاپنگ اپ آف MNCH پروگرام جو میٹرنل اور نیونیٹل ہیلتھ کا ہے, وہ اس میں انشاءاللہ اس سال خرچہ ہوگا اور سارے قبائلی اضلاع کے لیے ہوگا. فیملی پلاننگ کا ہے, اس میں زیرو تھا, اس میں انشاءاللہ اس سال ہوگا. بایو میٹرک سسٹم, سرویلنس کیمراز, یہ ہے کہ ایک آدھ اسکیم ایسے ہو سکتی ہے کہ جس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں, جیسے پروویژن آف EMOs ایٹ سیکنڈری ہاسپٹلس اس وقت میں, اور یہ پچھلے سال کا ڈیٹا ہوگا, وہ نہیں تھے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ قبائلی اضلاع میں کوئی 400 اسٹاف جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے. تو یہ ایک کمٹمنٹ اس گورنمنٹ کی رہی بھی ہے, اور میرے خیال میں لوگ گراؤنڈ پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جس طرح کی انویسٹمنٹ قبائلی اضلاع میں ہو رہی ہے, چاہے وہ لوگوں کی ہو, چاہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی ہو, وہ کہیں سے نہیں رہے گی. اور میں ہیلتھ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو ہم 8 ہاسپٹلس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ چلا رہے ہیں, چونکہ ہم مشکل ایریاز میں چلانا چاہ رہے تھے, وہ بھی سارے قبائلی اضلاع میں. اور ابھی جن 10 ہاسپٹلس کا جو ہے مزید پبلک پرائیویٹ ہاسپٹلس پہ سیکنڈری ہاسپٹلس جو چل رہے ہیں, وہ بھی قبائلی اضلاع میں, اور اس کے ساتھ کوہستان کا جو DHQ ہے. تو یہ سارے وہ چیلنجنگ ایریاز میں ہیں جس کو کبھی کسی نے اس ٹائپ کا فوکس نہیں دیا. بہتری کی گنجائش ہے اور انشاءاللہ بہتری کنٹینیوسلی ہوتی رہے گی. جی میڈم. اسپیکر صاحب بہت تفصیل سے جواب دیا ہے. ایک تو سب سے پہلے میں اپنے یہاں پہ ہماری وکلاء جو بچیاں آئی ہوئی ہیں, بچے آئے ہوئے ہیں, ان کو میں ویلکم کرتی ہوں یہاں ہاؤس میں آنے پہ. جناب اسپیکر صاحب, مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, آپ کی باتوں پہ مجھے بالکل ٹھیک لگتا ہے. اب وہ فائل پتہ نہیں آپ کے آفس میں ہے یا لیڈیز آفس میں ہے جس میں سارا ڈیٹا پڑا ہوا تھا. جناب اسپیکر, انہوں نے کہا خرچ کیے گئے ہیں. دیکھیں, جب خرچ ہو جاتے ہیں تو مطلب یہ, اگر میں نے ایک ٹیبل خریدنی ہے اور میں کہتی ہوں کہ اس ٹیبل کو میں نے اتنا پیسہ مختص کیا اور اس ٹیبل پہ اتنا پیسہ خرچ ہو گیا, مینز یہ کہ ڈن ہو گیا کام. اب اس میں جب 000 اگر آئے گا, جناب آپ کے توسط سے میں تیمور صاحب سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب 00000 آئے گا تو اس میں خرچ کہاں پہ ہوا. میں صرف یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جب خرچ ہو چکے ہیں تو جواب تفصیل میں یہ آنا چاہیے تھا کہ اس جگہ پہ یہ خرچ ہوئے ہیں, دوائیوں کی مد میں خرچ ہوئے ہیں, لیبارٹریز کی مد میں خرچ ہوئے ہیں, ہاسپٹل کی مد میں خرچ ہوئے ہیں, جو ہمارے چھوٹے ہاسپٹلز ہیں ان کی مد میں خرچ ہوئے ہیں, ایکس رے مشینز کے لیے خرچ ہوئے ہیں, جو MRI کی مشین ہے اس کے لیے خرچ ہوئے ہیں, کس مد میں خرچ ہوئے ہیں. جب 0 ڈیٹا آ رہا ہے جناب اسپیکر, میں اس سوال سے آئی ایم سوری ٹو سے کہ میں ہیلتھ منسٹر کے جواب سے بالکل مطمئن نہیں ہوں. اور دوسری بات جو میں نے آپ سے آپ کے توسط سے کی کہ کل پولیو کے اس میں ایک ہمارا انسپیکٹر شہید ہوا, اس کے لیے بھی کچھ کرم فرمائی کر دیں, اس کے لیے بھی کچھ اناؤنس کر دیں, کیونکہ پولیو جو ہے تو وہ دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے. تھینک یو جی. جو خرچہ ہوا ہے میڈم, اگر آپ دیکھیں تو وہ اس میں مینشن ہے, اگر آپ کے ریکارڈ فائل پتہ نہیں آپ کی, کیونکہ آپ کے چیمبر میں آتے ہیں یا لیڈیز چیمبر میں جاتے ہیں, ادھر فائل بھی رہ گئی ہے, میرا موبائل بھی رہ گیا ہے. یہاں پہ آپ اگر آپ کیونکہ میں تیمور صاحب کے ساتھ جھگڑے پہ تھی کہ ہماری سیلریز بڑھاؤ, ہماری سیلریز بڑھاؤ, ہماری سیلریز بڑھاؤ, تو 1 گھنٹہ تو لڑائی پہ لگ گیا. میڈم آپ کی اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو ایکسپینسز تمام شو کیے گئے ہیں, لیکن پھر بھی آپ اپنے اکاؤنٹ میں چیک کر لیں. جی تیمور صاحب. جہاں تک پولیو میں جو پولیس آفیسر کی شہادت کی بات ہے,
ہم سب کو وہ افسوس ہے اور سی ایم صاحب کے سامنے وہ کیس وہ رکھ دیتے ہیں. میں دوبارہ سے کہتا ہوں اگر کسی کو بھی کسی ضلع میں صرف تنقید نہیں لیکن مثبت اوور سائٹ بھی کرنی ہو وہ ویلکم ہے. نگہت بی بی جیسے آپ نے کہا یہاں پہ وہ 308 ملین کا بریک ڈاؤن ہے, اگر نگہت بی بی کو زیادہ ڈیٹیل چاہیے تو وہ بھی ضرور ڈپارٹمنٹ کو پرووائڈ کرنا ہوگا. اور اگر ان کی کوئی تجاویز ہیں چاہے وہ ڈسٹرکٹ مومند کے لحاظ سے ہو یا کسی اور ڈسٹرکٹ کے لحاظ سے ہو, یہ ڈپارٹمنٹ یہ ان کا حق ہے کہ ڈپارٹمنٹ ان کو سنے, ان سے فیڈ بیک لے اور انشاءاللہ جہاں پہ مثبت فیڈ بیک ہو اس پہ ایکٹ بھی کریں. ٹھیک, تھینک یو. میں تیمور صاحب کی ہر بات کو منوعن تسلیم کرتی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن جناب اسپیکر صاحب ان کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا پڑے گا یہاں پہ. دیکھیں یہ ہمارا ڈسٹرکٹ پشاور ہے, ڈسٹرکٹ پشاور میں 112 نے ہمارے آپ بھی اسی راستے سے آتے جاتے ہیں, ہمارے خوشدل خان بھی آتے ہیں, صلاح الدین خان بھی آتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب سٹی ہاسپٹل ہے وہاں پہ 112 نے ہماری ڈیٹ کنال جگہ جو ہے جو کہ ہم ایمرجنسی کے لیے یوز کر سکتے ہیں سٹی ہاسپٹل کی, وہ آکوپائی کی ہوئی ہے. پلیز اس جگہ کو قبضہ اس کا چھڑوا دیں اور ان بسوں کو جو ہیں تو وہ کہیں اور منتقل کروا دیں. یہ میرے آپ کی مجھ پہ بہت زیادہ اور ان علاقے کے لوگوں پہ, کیونکہ جب کہیں بھی حادثہ ہوتا ہے وزیرستان سے لے کر پشاور کے بڑبیر تک تو وہ سارے لوگ ایمرجنسی کے لیے, تو یہاں پہ ہم MRI مشین بھی لگا سکتے ہیں, یہاں پہ ہم ایکس رے مشین بھی لگا سکتے ہیں. تھینک یو جناب اسپیکر. تیمور صاحب آپ جو منسٹر صاحب ہیں اقبال وزیر صاحب کے ساتھ اس پہ بات کریں اور اس کے لیے کوئی راستہ نکالیں. جی ٹھیک. نصیر اللہ بابر ہاسپٹل کی بات کر رہی ہیں نا, جی جی آلریڈی ہائی لائٹ ہوا ہے اور جو 1122 کے ڈی جی ہیں ان کو بتایا ہے کہ آپ کوئی بھی سرکاری لینڈ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں جہاں پہ آپ اپنا دیکھیں. وہ بھی بڑا زبردست کام کر رہے ہیں لیکن اس ہاسپٹل میں واقعی اسپیس کی کمی ہے. 1122 جیسے ہی جو ہے کوئی پلاٹ جو ہے وہ بتائے گا یا کوئی جگہ بتائے گا جہاں پہ اسپیس ہے, کیونکہ اس کو اس ایریا میں ہونا ہے, ہم انشاءاللہ ان کو شفٹ کر دیں گے. چیف منسٹر صاحب سے منظور. تھینک یو. کوشچن نمبر 12750 جناب نثار احمد خان صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. زما چې کوم کوشچن دی او بنیادي طور زموږ چې کوم مقصد و هغه مقصد په دې کوشچن کې نشته, بیا هم لیست پرووایډ شوی دی, خو زه به دومره ووایم چې دې کې یو دام دي چې یاره څه سیټونه چې کوم خالي دي نو هغه همدغسې خالي روان دي, همدغسې هغې باندې بین دی. نو یو خو دا ده چې دا شو ورکول پکار دی, شو ورشي سړی چې یاره دا به کله پورې کېږي چې د هغې یو ټایم فریم وښودلی شي چې یاره دا به خالي سیټونه به ډک شي. بله زما بنیادي مقصد دا دی چې زمونږ کوم کوشچنې دي د ایکس فاټا په حواله باندې, نو زمونږ کوشچنې چې کوم یې هلته زمونږ متعلقه ډپارټمنټ ته لاړې شي نو هلته پریکټس نشته. هغوی کوشش کوي چې هغه کوشچن ګول مول تاسو موږ ته راولېږي, دلته ډپارټمنټ هم کنفیوز کړي, منسټر صاحب هم کنفیوز کړي او هلته نه حل نشي راکړی. نو که زمونږ کوشچنې کمیټۍ ته ځي نو دې دپاره به دی چې دې کې به ټول هغه کوم څیزونه چې دي هغه به راوځي, ځکه چې زما په دې کوشچن کې ډېر لوی خبره پرته ده او هغه دا ده بنیادي طور چې کوم سیټونه موږ ته په اے پي کې راکړی شوي دي او په دغه کې راکړی شوي دي, په همداسې زمونږ په اے پی آئی هغه کې, نو دا ډېر زیات سیټونه دي او په دې کې ډېر زیات خدشات موجود دي. زه غواړم چې زمونږ حکومت چونکې دا حکومت دعوه هم کوي چې مونږ ډېر شفاف دغه ریکروټمنټ کوو, په هغې کې څه نشته, نو ډېر زیات شکونه په علاقه کې په دې کې موجود دي او وجود دغه هم شته, ثبوتونه هم شته. نو که دا کوشچن کمیټۍ ته لاړ شي, زه منسټر صاحب ته په دې بالا کې خواست کوم چې کمیټۍ ته ولېږي نو دې کې به دا ټول څیزونه راښکاره شي, ځکه چې هغه کومه خبره هلته نوره کېږي نو کم از کم د حکومت د پارټ نه به خبره لاړه شي او ډپارټمنټ به هغې کې معلوم شي چې څومره خلک په هغې کې ککړ دي. ډېره مننه. نثار صاحب د دې ټول ډیټیلز انفارمیشن خو تاسو ته شیر کړي, که تاسو هغې نه سیټسفاید نه یي نو بیا به هغې دغه وکړي. چې ډیټیل ما ته میلاو دی, خو چې دا کوم ډیټیل ما ته میلاو دی د دې نه زما عوام نه دي سیټسفاید, ځکه چې هلته کوم ریکروټمنټ شوی دی, کومه دغه شوی دی, نو هغه ریکارډ صحیح نه ده شوی. سپلیمنټري کوي تاسو سپلیمنٹری. جی محمود احمد خان بیٹی صاحب سپلیمنٹری. جی تھینک یو جناب اسپیکر. جس طرح سر نثار محمد نے کویشچن کیے, سر منسٹر صاحب کو یہ ریکویسٹ ہے کہ انہوں نے پورے صوبے میں بین لگائے, پھر ایک ایک ڈسٹرکٹ کو بھرتی کے اس کے لیے بین ریلیکس کرتے. ہم یہ ریکویسٹ کرتے جناب اسپیکر, کیونکہ
डिसीजन तो ठीक है जो 100% कोर्ट है, लेकिन बाकी जो लोग हैं ये बैन का कोई तरीका कार निकाल दे, कब तक बैन होगा? रिक्वेस्ट ये है कि या तो पूरी सूबे में बैन रिलैक्स कर दे या पर हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि जनाब स्पीकर 20/4/2021 को DHO मेरे DHO ने लेटर किया सेक्रेटरी को, अभी तक उस पर कोई अमल दरामद। मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि जो बैन का तरीका कार है कब तक ये बैन होगा, ताकि इसमें तो कोई पता हो, एक टाइम लिमिट हो इसमें कि टाइम फ्रेम हो कि इतने टाइम तक होगा। जी सनाउल्लाह साहब सप्लीमेंट्री। जी सलाउद्दीन सनाउल्लाह साहब सनाउल्लाह। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब زمام زمنوم دغه درخواست دی زموږ یو هسپتال له چې هغه اپګریډ شوی تقریبا د هغې یو کال نه زیات شو جي او په اوسه پورې په هغې کې بین دی او کلاس 4 پکې هم برتني شو اپګریډ شوی دی ډاکټران پکې راغلي دي خو کومه چې ټیکنیکل سټاف دی جي نو مهرباني دی وکړي داسې څو ځله مونږ دا فایل دلته مو کو اوسه پورې منسټر صاحب سره پکې ما ملاقات هم شوی دی 2-3 ځله خو اوسه پورې هغه بین لرې نه شو پکار دا چې ډاکټران راغلي چې هغې سره سټاف راشي نو خلکو ته به سہولت ملاو شي. مهرباني جناب تیمور سلیم جگلا صاحب. تو پہلے تو سوال کے لحاظ سے جو ضلع مومند میں جو سٹاف کی ڈیٹیلز مانگی گئی وہ تو ساری دی گئی. دوبارہ سے کہہ دوں ہمارے جو ایک چیلنج ہے ریکروٹمنٹس میں وہ یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ جب ہم بین ہٹا دیتے ہیں تو وہ ریکروٹمنٹ کی کوالٹی افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس طریقے سے وہ ہوتی ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے یا گورنمنٹ کے بدنامی کا باعث بنتا ہے. وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. جہاں پہ وہ ایشو ہے ان اضلاع میں پہلے صرف یہ ری ایشورنس چاہیے اور وہ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے جو وہاں پہ سٹاف ہے انہوں نے دینا ہوگا کہ وہ صحیح مقصد کے لیے ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ ضرورت ہے کہ پبلک کے پیسے اور پبلک کے پیسے تبھی پبلک پہ لگنے چاہیے جب اس کی ضرورت ہو اور صحیح طریقے میں ہوں گے. وہ بین ایک دن میں ہو جائے گا. کچھ ایسے ہیں جیسے صاحبزادہ صاحب نے بتایا جہاں پہ وہ بین ریلیکسیشن کا کاغذ ہی نہیں پہنچا. وہ میں ڈپارٹمنٹ سے پوچھ لیتا ہوں تاکہ وہاں پہ جو یہ کہہ رہے ہیں جینوئن کیس ہے وہ ہم کلیئر کر دیں. تو یہ صرف کچھ ڈسٹرکٹس میں ابھی تک اسی لیے بین ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے اور اس میں قطعاً میں جو پولیٹیکل ریپرزینٹیوز ہیں ان کو میں نہیں بلیم کر رہا, لیکن جو گراؤنڈ پہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہ پھر لیٹیگیشن میں اگر پھنس جاتی ہے تو میں نے ڈپارٹمنٹ کو بھی کہا ہے کہ اس کا صاف شفاف طریقہ ایک نکالیں جو کہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہو, جو کہ کلیئر ہو, جس کے بعد کوئی بین لگانے کی ضرورت ہی نہیں. میں ڈپارٹمنٹ کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ لوکل لیول ریکروٹمنٹ پہ 2-3 طریقوں سے ہم ریکروٹمنٹ کر سکیں کہ پرماننٹ ریکروٹمنٹ بھی ہو سکے. جہاں پہ پرماننٹ ریکروٹمنٹ نہ ہو تو ڈسٹرکٹ اپنی کانٹریکچول ریکروٹمنٹ پہ فیسلٹی بیس سٹاف لے لے تاکہ پبلک جو ہے وہ سفر نہ ہو. یہ امید یہ ہے کہ جو یہ ساتھ میں یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ بھی ساتھ اسی کوارٹر میں اپروو ہو جائے گا تاکہ کم از کم ہم ڈسٹرکٹس کو یہ فیسیلیٹیشن کر سکیں کہ جو سارا ٹیکنیکل سٹاف ہے اور جو سارا ضروری سٹاف ہے جس کی وجہ سے کوئی ہسپتال چل نہیں پا رہا کہ وہ جلد سے جلد جو ہے وہ گراؤنڈ پہ آ جائے. لیکن انشاءاللہ اس سب میں آپ جو ہے وہ اس سال میں بہت جو ہے وہ پروگریس دیکھیں گے. یاد رکھیں کہ یہ جو پورا سال ہم نے کام کیا ہے کووڈ کی وبا جو دنیا میں ایک ان پریسیڈنٹڈ سچویشن تھی اس کے دوران کیا ہے, اس کا سامنا بھی کیا ہے ہمارے انہی ٹیرشری ہاسپٹلز نے کیا ہے. اس وجہ سے پچھلے سال ہمیں زیادہ فوکس یہ بڑے ہاسپٹلز پہ ڈالنا پڑا. ابھی ہم ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے ان کی جو ہے وہ جو سیکنڈری ہاسپٹلز ہیں ان پہ بھی انویسٹمنٹ کریں گے. اسی طرح جو ساری BHUs RHCs ہیں ہر ایک کو ہم تقریباً 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں کہ وہاں پہ ہی جو ہے وہ MO کی سربراہی میں وہ وہاں پہ لگائے دوائی پہ اس پہ یہ ان کے نارمل بجٹ کے اوپر. تو انشاءاللہ ان 12 مہینوں میں آپ بہت حد تک جو ہے وہ فرق دیکھیں گے. سیٹسفائیڈ جی نثار صاحب. ګوره اصل کې جی خبره دا ده چې کوم لیست ماته پرووایډ شوی دی دوی وایي چې دا لیست کمپلیټ دی نو یو خو دا لیست کمپلیټ نه دی ځکه چې دې کې 5% کوټه د مینورټي ده هغه دې کې هېڅ تفصیل نشته دی نو لیست چونکې لحاظه بالکل کمپلیټ نه دی. بله دویمه خبره دا ده چې کوم هلته عوامي
هغه پیدا شوی دی چې یاره مطلب دا دلته څه څه هلته کوم غپلي شوي دي نو ځکه دا زه په دې باندې زور اچوم چې که دا کمیټۍ ته لاړ شي نو دغه کم از کم د حکومت د طرف نه خو به دا دغه ختمه شي چې ګنې دی کې د څوک انوال دي هلته خو ټول بیا خبره په هغې راځي چې ګورمنټ پکې انوال دی حالانکې زه یقین لرم چې ګورمنټ بني ډپارټمنټ به پکې انوال وي څومره پورې چې زه ما ته معلومیږي نو لہٰذا که دا کوشچن کمیټۍ ته لاړ شي نو دې کې به جي دا ټول څیزونه راښکاره شي دا ټول څیزونه به وضاحت ته ورسي نو خلک هغه کلیئرټي به راشي دې کې کلیئرټي نشته جي نثار صاحب میکسیمم شیزونه خو کلیر دي که یو څو شیزونه ستاسو ته کلیر نه نو ډپارټمنټ سره کښېنئ بیا ته جواب درکړي جی تیمور صاحب زه به د دې میټینګ سیکرټري سره وکړم سبا به هیلث ډپارټمنټ نه آی هوپ څوک شته جی زه به د دې زه به اوس سیکرټري ته فون وکړم چې ایم پی اے صاحب سره به سبا خامخا ملاویږي او دا چې کوم لیست دی دا ورسره وګوري او چې کوم هلته ډي ایچ او دی هغه به یا آنلاین والي یا به هغه راوغواړي چې کوم ډیټا کې ګیپس دي چې هغه مخکې دی ته هغه کړي یا چې د دې څه تجاویز وي ریکروټمنٹ بارے کې اب د ما سره ڈسکس کی انشاءاللہ دا مسئلہ به ٹھیک تھینک یو کوشچن نمبر 12751 محترمہ ریحانہ اسماعیل صاحبہ 12751 محترمہ ریحانہ اسماعیل صاحبہ لیپس کوشچن نمبر 12756 محترمہ حمیرہ خاتون صاحبہ شکریہ جناب اسپیکر صاحب جناب اسپیکر صاحب میرا سوال جو ہے اس کے 2-3 اینگلز تھے میں نے جو سوال پوچھا اس میں ہے کہ آئے درست ہے کہ حکومت نے صوبہ بھر میں مرحلہ وار صحت انصاف کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے پہلا اس کا اینگل یہ تھا دوسرا ہے کہ اب تک کن کن اضلاع میں کتنے صحت انصاف کارڈ جاری کیے گئے ہیں اور ان کارڈز پر مریضوں کو ملنے والی طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں نیز جن جن اضلاع میں صحت انصاف کارڈز کا اجرا کیا گیا ہے ان اضلاع کا انتخاب کس کرائیٹیریا اور کس طریقہ کار کے تحت ہوا ہے اس کے جواب میں انہوں نے مجھے ڈپارٹمنٹ نے یہ ایک صفحہ پہ ایک لسٹ فراہم کی ہے کہ جس میں ایک تو مرج اضلاع کا بالکل ذکر ہی نہیں ہے دوسرا یہ کہ طریقہ کار اس میں بالکل وضع نہیں کیا گیا کس اتھارٹی کے طریقے سے کس اتھارٹی سے ان کو ڈالا گیا ہے کیا طریقہ کار استعمال کیے اس کا بالکل ذکر نہیں ہے چوتھی ایک بات یہ ہے کہ جو صحت انصاف کارڈ کے لحاظ سے جو بات سامنے آ رہی ہے تو اس کا نیٹ رزلٹ یہ آ رہا ہے کہ اس سے پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ فائدہ مل رہا ہے اس لیے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو فنڈز فراہم کیے گئے ہیں اور وہ مریضوں کو تو فیسیلیٹیٹ کرا رہے ہیں لیکن گورنمنٹ ہاسپٹل میں جب ایک مریض صحت انصاف کارڈ استعمال کرنا چاہتا ہے تو گورنمنٹ کے ہاسپٹلس کا یہ جواب آتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے تو ہم کیسے استعمال کرائیں تو کیا آیا یہ صرف پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ صحت انصاف کارڈ آیا ہے جی کنسرن منسٹر صاحب جناب اسپیکر کچھ ایسے کامنٹس ہیں آنریبل ایم پی اے صاحبہ کی جن سے میں اختلاف کرتا ہوں اور میں اس کی وجہ بھی بتا دوں گا تھوڑی سی مجھے حیرت ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ جواب بہتر لکھنا چاہیے تھا اور ان کو کلیریفائی کرنا چاہیے تھا لیکن چلے میں کر دیتا ہوں پہلے تو انہوں نے شاید جواب اسی لیے نہیں دیا کیونکہ سلیکشن نہیں ہوئی یہ پہلی اسکیم ہے جہاں پہ سلیکشن نہیں ہوئی جس کا بھی شناختی کارڈ خیبر پختونخوا کا ہے جس کا بھی شناختی کارڈ خیبر پختونخوا کا ہے اور وہ فیملی کا سربراہ ہے نادرا کے ڈیٹا بیس میں ان کو صحت انصاف کارڈ کی کوریج ملی ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہو چاہے وہ اے این پی کا ووٹر ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ووٹر ہو جے یو آئی کا ووٹر ہو جب ایک ڈسٹرکٹ شامل ہو گیا تو اس ڈسٹرکٹ کے سارے رہنے والے شامل ہو گئے تو جب یہ 7.4 ملین خاندانوں کی بات کرتا ہے تو یہ وہ سارے خاندان ہیں جو خیبر پختونخوا میں جن کا مستقل پتہ خیبر پختونخوا پہ ہے چونکہ اس کو دیکھتے ہیں بھائی اس کا بھی بہت سا ڈیٹا موجود ہے میں ایم پی اے صاحبہ کو کہتا ہوں میرے آفس میں آئے میں خود ان کو پریزنٹیشن دے دوں گا ایک صرف کیٹیگری ہے جو ابھی رہ سکتی ہے جن کا گلہ ہے جو میں نے وہاں پہ اسٹیئرنگ کمیٹی کو کہا ہے کہ وہ سالو کریں اور وہ یہ کیونکہ ایک ٹیکنیکلٹی ہے کہ جہاں پہ جناب اسپیکر فیملی کا سربراہ جو ہے اور سربراہ جو ہے فیملی کا وہ مرد ہوتا ہے نادرا کے سسٹم میں
تو ان کو ان کے بچوں کو ملتا ہے. اگر جو ہے وائف صوبے سے باہر بھی ہو, لیکن اگر خاتون صوبے کی ہو اور شوہر جو ہے وہ صوبے سے باہر کا ہو, اس فیملی کو نہیں ملتا. میں نے کہا ہے کہ جب تک پنجاب یا اسلام آباد میں یہ نہ شامل ہو, ان کو بھی شامل کریں. یہ ایک ٹیکنیکلٹی تھی, تو وہ بھی شامل ہو جائیں گے. وہ شاید میرے خیال میں 40-50 ہزار خاندان ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. رائٹ, یہ ایک جو ہے وہ گیپ ہے. قبائلی اضلاع کو سب سے پہلے شامل کیا گیا تھا. ان کا صرف شامل ہونا ایک فیڈرل کانٹریکٹ کے تھرو تھا, تو ان کا پیکج تھوڑا سا مختلف ہے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے بجٹ میں اس کے لیے پیکج ایک کرنے کے لیے پیسے بھی رکھے. ایک لیگل مسئلہ ہے, فیڈرل گورنمنٹ اپنا پیکج جو ہے وہ برابر کر رہی ہے, اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ہمیں وہ بھی دے دیں, تاکہ ہم ان کو بھی یہی پیکج دیں جو کہ ہمارا ہے, اور وہ بھی انشاءاللہ اسی مالی سال کے اندر جو ہے وہ حل ہو جائے گا. جس بات سے میں اختلاف کرتا ہوں, وہ انہوں نے کہا کہ زیادہ پیسے جو ہے فائدہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کا ہو رہا ہے. جناب اسپیکر, فائدہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کا نہیں ہو رہا, فائدہ اس صوبے کے لوگوں کا ہو رہا ہے, مریضوں کا ہو رہا ہے. ہمیں کوئی غرض نہیں کہ ایک مریض جائے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے, جب یہاں پہ بیٹھے زیادہ تر لوگوں کے بچے پرائیویٹ سکولز میں پڑھ سکتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں چاہتے کہ جو غریب ہے وہ بھی وہی ایجوکیشن کی کوالٹی حاصل کرے. جب یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بیمار ہو جائیں, وہ نارتھ ویسٹ یا RMI بڑے آپریشن کے لیے جا سکتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں چاہتے کہ غریب بھی جو ہے وہ جائے. اور یہ تاثر بھی غلط ہے کہ صرف پرائیویٹ ہاسپٹلز فائدہ لے رہے ہیں. جو 15 ہاسپٹلز ہیں جن پہ سب سے زیادہ جنہوں نے جو ہے صحت کارڈ کو استعمال کیا ہے, اس میں نمبر 1 فوجی فاؤنڈیشن, نمبر 2 جو ہمارا پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, اور نمبر 3 HMC. تو پہلے 3 ہاسپٹلز میں جو 2 ہیں وہ ہمارے اپنے ہاسپٹلز ہیں, اور کر یہ رہا ہے کہ یہ پورے ہیلتھ سیکٹر کو ریگولیٹ بھی کر رہا ہے, اور پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے درمیان کمپٹیشن بھی پیدا کر رہا ہے. پبلک سیکٹر ہاسپٹلز کے لیے ایک ٹاپ اپ بجٹ کی اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلز کو پبلک سیکٹر ڈیلیوری کے نیٹ میں لا رہا ہے. اس کے بجائے کہ ہم 10 ارب کا پہلے 10 سال میں ہسپتال بنائیں, پھر ریکروٹمنٹ کرے, پھر وہ دے, ایک ہی دن میں ہم نے جو ہے وہ پورے صوبے میں کوئی 150 پرائیویٹ ہاسپٹلز کو نیٹ میں لایا ہے. اور یہ بھی میں لاسٹ بات آن دا ریکارڈ کہہ دوں کہ جہاں جہاں پہ ضرور کہیں نہ کہیں کوئی ہوگا جو سسٹم کو ابیوز کرنے کی کوشش کرے گا, جہاں پہ اس کا ثبوت ملے, اور ایسے مثال بھی جو ہے وہ موجود ہے, امیڈیٹلی ایکشن لیا جائے گا. کیونکہ اس دن جیسے پرائم منسٹر صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی تھی, اس فلیگ شپ منصوبہ ہے, ایک تاریخی منصوبہ ہے, اس پہ ہم داغ یا اس کی ریپوٹیشن ہم ٹارنش ہونے ہوئے نہیں دے سکتے. شکریہ. تیمور صاحب, آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ ڈپارٹمنٹ نے جواب کیسے دیے, لیکن یہ تو جب ڈپارٹمنٹ جواب دیتا ہے تو اس کی اپروول منسٹر صاحب سے لی جاتی ہے, تو آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جواب ان کا صحیح ہے کہ غلط ہے. جی میڈم. اسپیکر صاحب, ایک تو میں شاید منسٹر صاحب کو اپنی بات نہیں سمجھا سکی. ایک تو انہوں نے اچھا ہے, انہوں نے خود ہی تسلیم کیا ہے کہ ڈپارٹمنٹ نے اس میں کچھ لوپ ہولس جوڑے ہیں, وہ تو انہوں نے کور کر لیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, مجھے پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی وہ نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو پیسے مل رہے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز اس وجہ سے مریضوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہے کہ ان کی یہ بات ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, اور آپ صرف پشاور کی بات کر رہے ہیں جبکہ یہاں پہ پورے ہم صوبے کی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پورے صوبے کے کرک, ہنگو اور تورغر میں کہاں پہ آپ کے پرائیویٹ سیکٹر میں اچھے ہاسپٹلز ہیں؟ ظاہر ہے وہاں پہ آپ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل کو یا کسی گورنمنٹ BHU کو فیسیلیٹیٹ کرائیں گے, ان کو فنڈز دیں گے, تو وہ تبھی مریضوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. جبکہ ان کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, تو ہم مریضوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں؟ آپ کا جو مریض اپر دیر میں, جو آپ کا اپر چترال میں پیشنٹ آپ کے ہاسپٹلز میں جا رہا ہے,
اور ان کو ہاسپٹلز یہ کہہ کے واپس کرا رہے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. میں اس کی بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آیا کیوں فنڈز نہیں ہیں ان ہاسپٹلز کے پاس؟ منسٹر صاحب. پھر یہ جواب آپ کو پہلے بھیجا گیا تھا کیونکہ ہم نے وہ 2 دن کی وہ پھر کل شام انہوں نے مجھے دکھایا تو میرے پاس کریکشن کا ٹائم جو ہے وہ نہیں تھا. ہم چاہتے تھے کہ MPAs کے پاس جو ہے وہ جائے. یقیناً ڈپارٹمنٹ کی ڈیلیوری میں گنجائش ہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اس کو میں نہیں چھپاؤں گا. جو انہوں نے بات کی میں اگری کرتا ہوں کہ دور دراز علاقوں میں پشاور کے سٹینڈرڈ کے پرائیویٹ ہاسپٹلز نہیں ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹلز تو ہیں, امپینل بھی ہوئے, لیکن اس صحت کارڈ کی وجہ سے بنیں گے کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے ہر خاندان کی جیب میں یہ 10 لاکھ روپے کا چیک جو ہے وہ دے دیا, اور جب دے دیا ہے تو آگے کرک میں بھی جو ہے وہ انویسٹر بنائے گا, ڈی آئی خان میں بھی بنائے گا, بنو میں بھی بنائے گا, چترال میں بھی بنائے گا, کوہستان میں بھی بنائے گا, جہاں پہ کبھی پرائیویٹ سیکٹر جانا نہیں چاہ رہا تھا. یہ پتہ ہے کہ یہ ہے. اور جناب اسپیکر اس میں بھی گورنمنٹ جو ہے وہ سائلنٹ نہیں ہے. ہم نے 4 بڑے ہاسپٹلز 4 ریجنز کے لیے جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اسی لیے منظور کرائے ہیں, اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ بہترین انٹرنیشنل انویسٹرز آئیں. 1 ہزارہ ریجن میں, 1 پشاور میں رنگ روڈ پہ جو پرانا ایک سٹیگننٹ منصوبہ ہے, 1 مالاکنڈ ریجن میں, اور 1 ساؤتھ میں. یہ چاروں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ان پہ کام شروع کریں گے. پرائیویٹ ہاسپٹلز تھرو آؤٹ بنیں گے. ایک میں کیونکہ ہمیں یہ فورم جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے, 2 چیزیں. آپریشنل بجٹ پہ پہلے کبھی توجہ کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں دی گئی, ہیلتھ میں زیادہ ضروری ہے, سسٹم پھیلتا گیا, آپریشنل بجٹ جو ہے وہ ہاسپٹلز کو نہیں ملتا گیا, وہ ہم چینج کر رہے ہیں. دوائی کا بجٹ بھی جو ہے وہ ڈبل ہوا ہے, اور ہر یونٹ کو BHU سے اور BHU سے اوپر ایک آپریشنل بجٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ انویسٹ کرے. ہم نے سال کوشش کی پشاور میں اس نظام کو کرنے کے لیے. ایک جو جناب اسپیکر چیلنج آتا ہے وہ یہ کہ اوور ٹائم یہ قوانین ایسے بن گئے ہیں کہ وہ پیسے جو ہے وہ پہنچانے سیکریٹریٹ سے آپ کے حلقے میں کسی BHU تک, وہ اتنے اس میں مرائل اور ifs اینڈ بٹس تھے کہ کوئی 6 مہینے لگے وہ سارے رولز اور وہ چینج کرنے میں. اب جب وہ ہو گیا ہے تو وہ پیسہ ہر جو ہے وہ BHU کے پاس اویلیبل ہے, ہر RHC کے پاس اویلیبل ہے. ہم نے صرف اس کا مانیٹرنگ میکینزم جو ہے وہ نکالنا ہے, اور انشاءاللہ ہمیشہ جو ہے وہ ہر فیسلٹی کو مزید بجٹ جائے گا. ایک چیز میں ریکویسٹ جو ہے وہ کرتا ہوں ضرور, یہاں پہ ڈپارٹمنٹ نے جہاں پہ جو ڈیلیور نہیں کر رہا ایکشن لینا, اور کبھی کبھی جب ہم ایکشن لیتے ہیں تو ریکویسٹ ایکشن ریورس کرنے کی اس ہاؤس سے ہی آتی ہیں. وہاں پہ ہم نے لکیر کھینچنی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایکسکیوزز نہ استعمال کریں, کورٹ سے نہ ریلیف لیں, یہاں سے جو ہے وہ پریشر نہ پڑے, تاکہ ہم ہر ضلع میں اس کو بہتر کریں. اور اسی لیے ہم ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کرتے ہیں تاکہ پیشنٹ کو جو ہے وہ ریلیف ملے اور پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں کمپٹیشن. تھینک یو. جی میڈم. جی ہمارا خاتون صاحب. جی شکریہ جناب اسپیکر صاحب. بس میں ایک یہ بات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ منسٹر صاحب مرج ایریا پہ لازماً یہ توجہ دیں کہ وہاں پہ نہ پرائیویٹ سیکٹر کے کوئی ہاسپٹلز ہیں نہ گورنمنٹ کے, لہٰذا اگر ان پہ یہ کمپلسری کیا جائے کہ وہاں پہ اس طرح کے جو چینل ہے وہاں پہ یہ کھولے جائیں. اور دوسرا آپ کی توسط سے میں جو آئے ہوئے ہمارے لاء کے اسٹوڈنٹ کے بچے ہیں, ان سب بچوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور ان کے لیے نیک خواہشات. منسٹر صاحب. ہاسپٹل سے ان کو آلریڈی انسٹرکشن دی ہے. وہ حیرت کی بات یہ ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کی لائن لگی ہوتی ہے, پبلک ہاسپٹلس تھوڑے ڈھیلے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے 10 MTIs میں سے 9 شامل ہیں. ڈی آئی خان کا جو ہے وہ ان پروسیس ہے, اور 80% جو DHQs ہیں وہ بھی شامل ہیں, اور جو ایک ہمارا DHQ ابھی تک آپریشنل نہیں ہے کوہستان کا, وہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس کو ابھی چلانا انشاءاللہ 2-3 مہینوں میں شروع کر دیا جائے گا. ہماری کوشش ہوگی کہ اس سال کے اندر جتنے بھی بڑے اور مڈل سائز جو پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں وہ شامل ہو جائیں اس میں. ہم تو چاہتے ہیں کہ سارے شامل ہو جائیں,
ان کو ایکسٹرا فنڈنگ ملے گی, پبلک کو بہتر ڈلیوری ملے گی, اور اس کو ہم منتھ بائی منتھ جو ہے وہ ٹریک کر رہے ہیں. اور اس کے لیے اس کی منظوری جو سال میں ایک بار ہوئی تھی وہ ابھی 6 مہینے پہ رولنگ کر دی ہے, تاکہ ہر 6 مہینے بعد صحت کارڈ میں مزید ہاسپٹلز آ سکیں. بہت تھینک یو. کوشچن نمبر 12773. 12773. ایک منٹ, آپ کو قانون معلوم ہے؟ قانون یہ معلوم ہے جب منسٹر جب ایک دفعہ جواب دے دیتا ہے تو پھر اس پہ سپلیمنٹری نہیں ہوتا. بیٹھ جائیں آپ. 12773. آپ پہلے قانون پڑھ لیں. آپ پہلے قانون پڑھ لیں. آپ قانون پڑھیں. 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 بیٹھ جائیں آپ. آپ بیٹھ جائیں. آپ بیٹھ جائیں. 12773. جناب صلاح الدین صاحب. جناب صلاح الدین صاحب. 12773. جناب صلاح الدین صاحب. جناب صلاح الدین صاحب. جناب اسپیکر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب صلاح الدین صاحب. جناب صلاح الدین صاحب. جناب صلاح الدین صاحب. جناب صلاح الدین صاحب آپ پڑھیں گے. جی جناب صلاح الدین صاحب. سر اف یو کوڈ کائنڈلی جسٹ کنسیڈر. یہ کہ ایک قانون ہے جب ایک ممبر سپلیمنٹری کرتا ہے اور منسٹر جواب دے تو اس کے بعد سپلیمنٹری نہیں ہوتا. سوری میں کسی کو اسمبلی بلڈوز ہونے نہیں دوں گا جی. آپ کوشچن کریں جی. سوری. تھینک یو جی. جی جناب یہ ان کی بدماشی نہیں چلے گی. شکریہ ادا کرتا ہوں. سر my question consisted of 3 parts and the first part consisted of 3 parts. Part 1, that an SHO had been there for over 15 years. It might not be 15 years exactly, but it was somewhat nearer to that. 15 nahi to 14 hoga. Since 2008, the person in question, he was in the same police station. So, صلاح الدین صاحب آپ کنٹینیو کریں. صلاح الدین صاحب کنٹینیو کریں. صلاح الدین صاحب کنٹینیو کریں. میں لیپس کر دوں گا. میں اسمبلی کو رولز کے مطابق چلاؤں گا. کسی کو یہاں پر دباؤ پہ میں نہیں ہوں گا. آپ کنٹینیو کریں. آپ کنٹینیو کریں جی. آپ کنٹینیو کریں ورنہ میں لیپس کر دوں گا. میں رولز کے مطابق چلاؤں گا. میں کسی کے پریشر میں آنے والا نہیں. آپ رولز کے مطابق چلیں. سر کدی ور سر خبر اترو کی نو ایشو پر ریزالو. آپ کوشچن کریں اپنا. آپ اپنا کوشچن کریں. آپ اپنا کوشچن کریں. آپ ایک منٹ. یہ اسمبلی رولز پہ چلے گی کہ نہیں چلے گی مجھے بتائیں. یہ رولز پہ ہے کہ جب ایک ممبر کوشچن کرتا ہے اور منسٹر اس کا جواب دے دیتا ہے تو اس کے بعد سپلیمنٹری نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں. سپلیمنٹری اس وقت ہوتا ہے جب وہ ممبر ایک منٹ جب وہ ممبر آپ کو میرے خیال سے علم میں نہیں ہے. صلاح الدین صاحب آپ صلاح الدین صاحب آپ ٹھیک دا. صلاح الدین صاحب ٹھیک دا. سر ما خدا میں لیپس کر دوں گا. صلاح الدین میں لیپس کر دوں گا. ما خو ہوئی آپ کریں. ما خو کوسچن ہوئی. جی آپ کریں. سر دین مطمئن نے. صلاح الدین صاحب آپ کوشچن کریں. بالکل صلاح الدین صاحب لیپس کریں. سر ما زوانا مطمئن کمیٹی تا. صلاح الدین صاحب آپ کریں. Be sent to the committee please. Send to the committee please. Minister concerned to respond. Speaker sir, this is a related subject. آپ رول نمبر 46 پڑھیں ذرا. رول نمبر 46 پڑھ لیں آپ رول نمبر 46 پڑھیں جی. نہیں میں ایک منٹ جی. منور خان صاحب ہمیشہ ایسا کرتے ہیں. میں ان کے دباؤ میں آنے والا نہیں ہوں. آپ بیٹھ جائیں جی. یہ اس طرح ایک منٹ جس طرح کہتے ہیں اس طرح اسمبلی نہیں چلے گی جی. یہ بالکل اس طرح یہ اسمبلی اس طرح بالکل نہیں چلے گی جی. بالکل بھی نہیں چلے گی جی. صلاح الدین صاحب Minister concerned. اکبر ایوب صاحب.
ایک منٹ, ابھی کورم کی نشاندہی ہو گئی ہے. کورم کاؤنٹ کریں, 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 کورم. اپنی سیٹوں پہ آپ بیٹھ جائیں کہ وہ کاؤنٹ کریں. اپنی سیٹوں پہ آپ بیٹھ جائیں, اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں, کورم ہو رہا ہے. تمام ممبر سیٹوں پہ بیٹھ جائیں. کورم پورا ہے 39 کورم پورا ہے. صلاح الدین صاحب لیبس. جناب خوشدل خان صاحب کوشچن نمبر 12826. کورم پورا ہو گیا 39. اب ایک منٹ, کورم کی نشاندہی سیٹ سے دی جاتی ہے, اپنی سیٹ سے نہیں دی جاتی ہے. کوشچن نمبر 12826 خوشدل خان صاحب لیبس. کوشچن نمبر 13050 جناب سراج الدین صاحب. جناب سراج الدین صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. ابھی کورم کاؤنٹ کریں جی. کاؤنٹ کریں جی, کاؤنٹ کریں. دو منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائیں, 2 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائیں جی. جنہوں نے کورم کی نشاندہی کی ہے وہ تو کم از کم اپنی سیٹ پہ آ جائیں. جنہوں نے کورم کی نشاندہی کی وہ تو اپنی سیٹ پہ آ جائیں. آپ اپنی سیٹ پہ تو آ جائیں نا. کورم کی نشاندہی کرنے کے بعد بھاگ جاتی ہیں خود. کاؤنٹ. کورم پورا ہے 42. کوشچن نمبر 13093 جناب عنایت اللہ خان صاحب.
lapse. Question number 13173, Mohtarma Sobia Shahid Sahiba. थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, मैंने ये क्वेश्चन किया था। शुक्र है आप आ गई वापस, आपके कुलीग चले गए हैं जी। जनाब स्पीकर साहब, EFIR के को लास्ट गवर्नमेंट PTI की हुकूमत ने, जो पिछली हुकूमत थी, उसने मुतराब किया था और इसमें अलबत्ता 8 साल गुजर गए। और जनाब स्पीकर साहब, मुझे जवाब मिला है कि 309 मर्दान में अब तक 8 साल में EFIR हुए, सवाबी में 187 EFIR हुए हैं और 183 चारसदा में और नौशेरा में 207। जनाब स्पीकर साहब, इस EFIR जो हुए भी हैं, इसमें इसने तफसील तो मुझे जवाब नहीं दिया, लेकिन जनाब स्पीकर साहब, ये जो FIR हैं ये भी शनाख्ती कार्डों के हैं और ये तब्दीली गवर्नमेंट ने, ये एक ऐसी तब्दीली लेकर आए थे जो लोगों के लिए और भी लोग इसके मुश्किलात का सामना कर रहे हैं इसकी वजह से। और जनाब स्पीकर साहब, इस पे जो खर्चा हुआ है, लेकिन हमने वो तब्दीली नहीं देखी कि जो खर्चा हुआ है और जो EFIR दर्ज हो चुके हैं उसका रिज़ल्ट ये है। जनाब स्पीकर साहब, मैंने तफसील से जवाब मांगी थी, लेकिन फिर भी उसने 2-3 डिजिट लिख कर, वो भी नाकामी है। PTI गवर्नमेंट के एक सारे कारनामे, अगर वो लटा सिस्टम था, ख़त्म करना था, अभी तक नहीं हुआ। अगर ये EFIR थे, ये ख़त्म नहीं हुआ थे। तालीमी इमरजेंसी नहीं हुई, हेल्थ इमरजेंसी जो नाफिज थी वो नहीं हुई। जनाब स्पीकर साहब, अगर इस तरह इसकी जो PTI गवर्नमेंट की जो महंगाई आई है और इस तरह ये सारी चीज़ें हम मिला के इस छोटी सी मिसाल इस EFIR को देख ले, तो ये हमारे मुल्क का और हमारी सूबे का ये बहुत ही नुकसानदेह है। और अगर इस तरह अगर आप लेजिस्लेशन भी इस किस्म के कर रहे हैं या इस तरह आपकी BRT जैसे प्रोजेक्ट है, EFIR जैसे आपकी प्लानिंग है, तो ये एक नाकामी है। जनाब स्पीकर साहब, कंसर्न मिनिस्टर टू रिस्पॉन्ड। हाँ ठीक है, और इसको मुश्तैद करना चाहिए, लेकिन इसमें मैनुअल भी हो रही है, ये भी हो रही है। सर कमरान मगश साहब जी। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। जो मोहतरमा सोबिया शाहिद साहिबा ने जो क्वेश्चन किया है EFIR का, ये सिर्फ मर्दान में नहीं है। इन्होंने चूंकि पूछा है सिर्फ मर्दान के हवाले से, तो डिपार्टमेंट ने जवाब दिया ये पूरे मालाकंड डिवीज़न में है। इतला के नाम से हमने एक ऑटोमेटेड FIR सिस्टम लॉन्च की है, साइंस टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने। उसको हम रोल आउट कर रहे हैं पूरे सूबे में भी। मालाकंड डिवीज़न में जिनमें सारे अजला हैं, उन सारे थानों में जो पुलिस स्टेशंस हैं, वहाँ पे हमने पूरा उसको डिजिटाइज़ किया हुआ है। उनका पूरा एक कंट्रोल रूम है। हर जगह पे FIR जो है वो कंप्यूटराइज्ड डिजिटाइज्ड फॉर्मेट से होते हैं। इन्होंने चूंकि मर्दान का पूछा, इनके मज़ीद भी हम सजेशंस लेने के लिए तैयार हैं। अभी जो रीसेंट उसमें डेवलपमेंट है, चूंकि मेरे बाद फिर ज़ियाउल्लाह बंगश साहब भी आए थे और अब आतिफ खान साहब भी हैं, अब हम उसको इंशाल्लाह पेशावर में भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो एक ऑनलाइन और सिस्टम काम कर रहा है, वो ऑनलाइन FIR के इंदिराज का है कि वो आप वेबसाइट के थ्रू अपनी कंप्लेंट दर्ज कर देते हैं और वो विद इन सर्टेन लिमिटेड टाइम उस पर पुलिस का मुतालिका पुलिस स्टेशन जो है उसके ऊपर FIR दर्ज करती है। तो ये सारा एक सिस्टम है। बाकी अगर मेरी बहन के कुछ सजेशंस हैं तो वो हम साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फॉरवर्ड कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी है मिस्टर स्पीकर। जिस फेज़ से हम गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, उसमें हमें जो कन्विक्टेड मुल्ज़िमान है या जो प्रिजन्स में लोग हैं, या अब ये भी मैं इनको बता दूं कि प्रिजन्स का पूरा सिस्टम भी डिजिटाइज हो चुका है हमारा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड डेटा बैंक हो जिसमें सब लोगों का डेटा हो। अगर माइनर क्राइम से लेकर बड़े क्राइम तक जो कुछ भी है वो हमारे पास हो। उसके बाद हमने जुडिशरी का सिस्टम है, उसके लिए भी हमने खैबर पख्तूनख्वा की जुडिशरी से बात की है कि ये पूरा एक इकोसिस्टम बिल्ड हो कि पुलिस स्टेशन से लेकर आगे जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उस तक सारी डिजिटाइज्ड हो। जी मैडम सोबिया शाहिद साहिबा। जनाब स्पीकर साहब, ये चारसदा और नौशेरा जो है ये पेशावर डिवीज़न में ही आते हैं जिसका पूछा गया है। लेकिन जनाब स्पीकर साहब,
یہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے. ابھی تو میرے خیال سے 2 سال ہی رہ گئے ہیں, 8 سال میں نہیں ہو سکا. 8 سال میں اگر یہ 207 اور 183 اور 187 اور 309 اس کی جو ہے رزلٹ ہے اور اس کی آپ کی جو ہے وہ کارکردگی ہے, تو اگر اس کارکردگی کے ساتھ جائیں گے تو اس پہ جو خرچہ ہو رہا ہے اور جس پر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی آپ لوگ اخراجات اس پہ خرچ ہو رہے ہیں, جو لوگوں کو آپ اس میں فیسلٹیز نہیں ہے, ہمارے صوبے کے اوپر یہ بوجھ ہے. اسی طرح پروجیکٹ کر کے, اسی طرح چیزیں کر کے ہمارا جو بجٹ تھا اور جو ہماری صوبے پہ قرضہ ہے وہ ڈبل ہو چکا ہے, لیکن اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو مہربانی کر کے میرے خیال سے اس پہ غور کریں. جی کمرہ منگا صاحب. مسٹر اسپیکر, میری بہن شاید زیادہ اس بات کو میں شاید اچھے طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکا. مسٹر اسپیکر, جو بندہ آتا ہے وہ ایف آئی آر کے اندراج کے لیے وہی درج ہوگی. ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی آئے نہ اور ہم ای ایف آئی آر درج کریں. تو جو ایف آئی آرز کے لیے درخواست دیں گے وہی درج ہوں گے. اور یہ آپ کے سامنے, آپ نے مردان ڈویژن کی بات کی تھی, ہم نے آپ کو مردان ڈویژن کی ڈیٹیلز دی ہیں. آپ ملکن ڈویژن کی بات کریں, جو لوگ آئیں گے ایف آئی آر کا اندراج ہوگا تو وہی ہوں گے, اور اس سے زیادہ تو. اور اس کے علاوہ مینول سسٹم بھی اویلیبل ہے. آپ نے جو ای ایف آئی آر کی بات کی ہے, جن لوگوں نے ای ایف آئی آر اڈاپٹ کیا ان کو ہم نے بنا کر دے دی ہیں. اب کوئی اور نہیں کرنا چاہتا, کوئی ایف آئی آرز نہیں ہے, تو ہم کیسے خود سے کریں ان کے اوپر ایف آئی آر, یا لوگوں کے اوپر ہم ایف آئی آر. تو یہ سسٹم موجود ہے. باقی میں نے کہا کہ اس کو پورے صوبے میں رول آؤٹ کریں, یہ بڑا سینسٹیو کام ہے. اس میں پولیس, ہوم ڈپارٹمنٹ, سائنس اور ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی, مالاکنڈ میں جو پائلٹ ہے وہ بڑا سکسیسفل ہو چکا ہے. وہ بھی ہماری گورنمنٹ نے کیا, 2015 میں ہم نے لانچ کیا تھا. ابھی ہم اس کو پشاور میں اور باقی جو سینٹرل اضلاع ہے اس میں ہم اس کو رول آؤٹ کریں. جی تھینک یو. تھینک یو. کوشچن نمبر 13050 جناب سراج الدین صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. میں نے صوبے بھر میں مختلف محکمہ اجل خانجات کے تحت اقلیتوں, معذور اور خواتین کی خالو پوسٹوں کی ضلع وار, اسکیل وار, ساتھ ہی ان خالی پوسٹوں پر تقرری کے لیے حکومتی اقدامات کی تفصیل مانگی تھی. جناب والا ان پوسٹوں پر تقرری کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں, لیکن جناب اسپیکر صاحب جو اس معزز ایوان کو دیا گیا ہے وہ نامکمل ہے. سوال کی جز الف میں بتایا گیا ہے کہ صوبے بھر میں محکمہ اجل خانجات کے تحت اقلیتوں, معذور اور خواتین کے خالو پوسٹوں کی ضلع وار, اسکیل وار تعداد جنڈا الف پر ملاحظت کرے, لیکن جواب میں ان خالی پوسٹوں پر بھرتی سے متعلق حکومتی اقدامات کی کوئی تفصیل فراہم نہیں کیا گیا. کنسرن جی سپلیمنٹری. جی میر کلام صاحب. میر کلام صاحب کا مائک آن کریں. تھینک یو جناب اسپیکر. سب سے پہلے تو میں یہاں پہ ہمارے آج پورے اسمبلی کے ہمارے جو مہمان آئے ہیں, فرنٹیئر لائر فورم کے ہمارے دوست اور ہمارے بہنیں جو آئی ہے, ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں اسمبلی کی طرف سے. اس کے بعد جناب اسپیکر یہ کویشچن جل خانہ جات کے حوالے سے ہے, تو اس کے حوالے سے میرا 2 پوائنٹس ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ ہمیں یہ خبر اکثر آتی ہے کہ جیلوں میں اپنی تعداد سے زیادہ یعنی اپنی کیپیسٹی سے زیادہ لوگوں کو رکھا جاتا ہے. تو جناب اسپیکر ایک یہ بات ہو گئی. دوسری یہ بات کہ جیل میں جو قیدیوں کی سپرویژن ہوتی ہے, اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, اس کے طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور کس پیمانے پر کی جاتی ہے. تھینک یو جناب اسپیکر. کنسرن منسٹر ٹو ریسپونڈ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اسپیکر صاحب. معزز رکن اسمبلی سراج الدین صاحب کا کویشچن ہے کہ پریزنٹ ڈپارٹمنٹ میں مائنارٹیز, ڈسیبلز اور فیمیل کے ڈسٹرکٹ وائز اور اسکیل وائز جو پوسٹ خالی ہے اس کا ڈیٹیل اس نے مانگا تھا. اگرچہ اٹیچ ٹیبل میں ڈیٹیل رپلائی دی گئی ہے, پھر میں اس کے نوٹس میں لانے کے لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مائنارٹیز کے 82 پوسٹ خالی ہے, ڈسیبل کے 2 اور فیمیل کے 4 پوسٹ خالی ہے. اس کو پر کرنے کے لیے ہم نے لکھا ہے ایٹا کو ایم او یو سائن کرنے کے لیے. انشاءاللہ ان کے رپلائی کے انتظار ہے. بہت جلد
MOU سائن ہوگی اور یہ پروسیس مکمل ہوگا. اس کا دوسرا کویشچن ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں ٹوٹل کتنے پریزنٹ ڈپارٹمنٹ میں ڈسیبل فیمیل اور منارٹیز کے لوگ بھرتی ہوئے ہیں. اس کا بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے, جواب دیا گیا ہے. اس میں فیمیل 36 بھرتی ہیں, مائنارٹیز کی 24 ہے, جبکہ ڈسیبل کے 2 بھرتی ہوئے ہیں. جہاں تک سپلیمنٹری کویشچن کا تعلق ہے تو میں مان لیتا ہوں میر کلام خان کا کہ ہمارے کچھ جیل ایسے ہیں کہ اس میں تعداد زیادہ ہے قیدیوں کے پریزنر کی. اس کے لیے ہم CM صاحب کے نوٹس میں لائے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کچھ ریفارمز لائے, ریفارمز کمیٹی ہم بلانا چاہتے ہیں. اور جو فیمیل ہمارے وہ ہے جیل, اس کے لیے ہم سوچتے ہیں. باقی جو ٹیررزم میں انوالو ہیں ان کے لیے ہم سوچتے ہیں تاکہ ان کے لیے علیحدہ جیل وہ کریں, تو پھر یہ انشاءاللہ یہ تعداد پھر کم ہوگا. تھینک یو. سیٹسفائیڈ جی؟ سیٹسفائیڈ جی؟ سیٹسفائیڈ جی؟ تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. بدقسمتی سے ایک تو ہم اپوزیشن میں ہیں اور دوسرا ہم ایسے علاقے سے ممبر منتخب ہوئے ہیں کہ ابھی تک میرے خیال میں آپ لوگوں نے ہمیں تسلیم نہیں کیا ہے دل سے. تو ہمارا تو شکوہ یہ ہے جو بھی سوال ہم کرتے ہیں اور جو بھی ہم ڈیٹیل مانگتے ہیں تو اس میں مرج اضلاع کی وہ تفصیل نہیں ہوتا ہے. تو سر ہمارا تو شکوہ یہ ہے کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ابھی تک ہمارا مرج اضلاع کیوں نہیں شامل ہے. 3 سال گزر گئی اور ان 3 سالوں میں ہم کو ابھی تک مطلب ہے کہ اس چیز میں شامل نہیں کیا گیا. تو ہمارا ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ ہم کو جو تکلیفیں ہم نے برداشت کی ہے اور جو تکلیفیں ہم ابھی بھی برداشت کر رہے ہیں تو اس کا تو ہونا ہی چاہتا کہ سب سے پہلے پرائیورٹی ہمیں دے. تو بدقسمتی سے ہمارے ساتھ وہی سلوک نہ روا رکھے اور ہمارے ساتھ ابھی جو دوسری ضلعوں کی طرح ہوتا ہے وہی ہمارے ساتھ بھی کر لیں. ہمارا یہی ایک ریکویسٹ ہے. تھینک یو. اگر کوئی بھی ایشو پھر اور بھی ہو تو آپ کنسرن منسٹر کے ساتھ بیٹھ جائیں, پھر آپ ڈیٹیل سے بات کر لیں. آپ لیو اپلیکیشنز چھٹی کی درخواستیں کچھ آئی ہیں. فضل شکور خان صاحب آج کے لیے 3 اگست, جناب ملک شاہ محمد خان صاحب 3 اگست, جناب عبد الکریم خان صاحب 3 اگست, جناب خوشدل خان صاحب 3 اگست, جناب افتخار علی مشخوانی صاحب 3 اگست, جناب سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب 3 اگست. Is it the desire that leave may be granted? The leave is granted. میں اپنی اور تمام ممبران اسمبلی کی طرف سے فرنٹیئر لائرز فورم کے اسمبلی ہال پہ آنے میں خوش آمدید کہتا ہوں ان کو. ہمارے سامنے لابی میں بھی اور میرے لیفٹ سائڈ لابی میں فرنٹیئر لائرز فورم کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. جی ویلکم ٹو خیبر پختونخوا اسمبلی. Call attention notice. Mr. Ikhtiar Wali MPA to please move his call attention notice number 1961. 1961, Mr. Ikhtiar Wali Saab. Lapse. Ms. Basirat Khan MPA to please move her call attention notice number 1974. شکریہ جناب اسپیکر. میں وزیر برائے محکمہ مواصلات و تعمیرات کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتی ہوں. وہ یہ کہ باب خیبر سال 1963 میں سابقہ صدر ایوب خان نے بنایا ہے, جو کہ یہاں پہ جناب اسپیکر جو اوریجنل میں نے دیا تھا, میں نے لکھا تھا کہ جو کہ یہ قومی ورثہ ہے, لیکن شاید مسٹیکنلی یہاں پہ لکھا گیا کہ جس کی وجہ سے فوجی ورثہ ہے. یہ فوجی ورثہ نہیں ہے, یہ قومی ورثہ ہے. تو اس کو اگر کریکٹ کر دیا جائے, جو کہ قومی ورثہ ہے, لیکن 1963 سے لے کر 2021 تک اس پر کسی بھی حکومت نے توجہ نہیں دی. یعنی تعمیر و مرمت پر ابھی تک 1 روپے بھی خرچ نہیں ہوا. اندرونی ملک اور بیرونی ملک کے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, لیکن باب خیبر کی حالت دن بدن بگڑتی جاتی ہے. صرف یہ نہیں بلکہ باب خیبر کی حفاظت پر 10 ملازمین بھی تنخواہ وصول کرتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, اگر دیکھا جائے باب خیبر پورے پختونخوا کی ایک نمائندگی کرتا ہے, اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے, لیکن بدقسمتی سے اگر ہم دیکھیں تو اس کی تعمیر اور تعزیت پر کوئی خرچہ نہیں کیا گیا.
ایک سال میں باب خیبر پر جو قومی پرچم ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا، جو کہ ریسنٹلی ہمارے جمرود پریس کلب کے ایک صحافی نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کو تبدیل کروایا۔ میں وہاں پہ جو میمورینڈمز لگے ہوئے ہیں باب خیبر کے یا جو ہماری باقی ہسٹری وہاں پہ لگی ہوئی ہے وہ بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اس کی پرنٹنگ دوبارہ سے وہاں پہ پرنٹر جائے اور اس کو تازہ کروائے۔ دوسرا یہ کہ باب خیبر کو بدقسمتی سے وہاں پہ جتنے بھی ہڑتال ہوتے ہیں یا اسٹرائک ہوتے ہیں اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، بلکہ یہ قومی ورثہ ہے، ہماری ہسٹری اس سے منسلک ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہاں پہ جو ہمارے وزٹرز آئے ان کے لیے ایک بریفنگ ہو، ایک بریفنگ پوائنٹ ہو، اس جگہ کو ایسے بنائے جائے، ایسے سٹنگز وہاں پہ رکھی جائے جو وہاں کے ملازمین ہیں، جو ملک کے دوسرے ممالک سے دوسرے صوبوں سے جو لوگ آتے ہیں یا غیر ملکی لوگ، ان کو باب خیبر کی ایک ہسٹری بتا دی جائے۔ دوسرے جناب اسپیکر کہ وہاں پہ رات کے ٹائم، دن کے ٹائم تو انہوں نے دوسرا راستہ دیا ہوا ہے، لیکن رات کے ٹائم وہاں پہ جو باری ٹرکس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ باب خیبر کی وہ جو دیواریں ہیں اس سے ٹکراتی ہیں، اس سے بھی اس کی کافی جو کنسٹرکشن ہے وہ خراب ہوئی ہے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ سے کہ اس کی تعمیر پہ توجہ دی جائے۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ کنسرن منسٹر رسپونڈ۔ جی شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ جی محترمہ بصیرت بی بی صاحبہ کی طرف سے جو کال اٹینشن ہے، حقیقتاً اس ایک قومی ورثہ ہے جس طرح کہا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے بیسیکلی ہے یہ قومی شاہراہ ہے، نیشنل ہائی ویز کی زیر نگرانی ہے یہ، لیکن یہ ایک اچھی تجویز ہے اور اس پہ ہم سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ اور ہمارا ٹورزم اور لوکل گورنمنٹ جو ہمارے نام اس میں لکھا گیا ہے، ایوب خان صاحب کے خوش قسمتی سے پوتے بھی یہاں پر ہے اسمبلی میں، تو انشاءاللہ ہم تینوں بیٹھ کے ڈپارٹمنٹ اور اس کی تزئین و آرائش جو ہیں یہ اس کا ایک اچھا امپیکٹ ہوگا، تو انشاءاللہ اس کو جلد از جلد انشاءاللہ ہم عملی جامہ انشاءاللہ پہنائیں گے، یہ میں ایگری ہوں اس کے ساتھ۔ تھینک یو۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے منور خان صاحب جو ہیں ایک پرانے ایم پی اے ہیں، اور میں نے جو ان کو رولز کی بات بتا رہا تھا، تو اگر ان کو انگلش نہیں آتی تو رولز میں ہماری جو بک ہے رول نمبر 46 وہ پڑھ لیں، جس میں اسپیکر کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کو الاؤ کریں یا نہ الاؤ کریں، تو ان کو یہ رول معلوم ہونا چاہیے، چلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آئٹم نمبر 8 انٹروڈکشن آف بل۔ Minister of Health to please introduce the Khyber Pakhtunkhwa Medical Transplantation Regulatory Authority Amendment Bill 2021 in the House۔ لیکن منسٹر صاحب کل اسپیکر صاحب نے ایک رولنگ دی تھی جی کہ جب تک ایبسٹریکٹ نہیں ہوگا تو ہم اس کو اسمبلی میں نہیں لیں گے، اور کل کی ہی رولنگ ہے اسپیکر صاحب کی، تو اس کے ساتھ ابھی تک ایبسٹریکٹ نہیں ہے، تو اس کو میں ڈیفر کرتا ہوں، جب تک ایبسٹریکٹ نہیں ہوگا اسپیکر صاحب کی رولنگ ہے تو ہم اسمبلی میں اس کو نہیں لیں گے۔ جی سب میں نے یہاں آپ کے سیکریٹریٹ سٹاف کو بھی کہا، جی مجھے ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ایبسٹریکٹ آیا، لیکن اگر نہیں آیا تو بالکل ڈیفر کر دیں۔ بالکل ہمارے پاس نہیں آیا جی، ابھی تک ہمارے پاس نہیں ملا، سیکرٹری صاحب نے ابھی یہ کہا کہ ہمیں نہیں ملا، نظر آگلے نہیں دیکھ ساتھ آگلے، اور جو آیا ہے وہ ایبسٹریکٹ نہیں ہے جی، ان کو یہ پتہ نہیں کہ پھر ان کو بھیجنا چاہیے میں جی۔ دوسرا جو آپ کا آئٹم نمبر 9 ہے وہ بھی اسی طرح اس کے ساتھ ٹرانسلیشن نہیں ہے جی، تو وہ بھی انکمپلیٹ ہے، تو اس کو بھی میں ڈیفر کرتا ہوں جی۔ آئٹم نمبر 10 جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ٹرانسلیشن نہیں ہے، اس کو بھی میں ڈیفر کرتا ہوں، جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوں گے ہم اسمبلی میں آج کے بعد کوئی بل نہیں لیں گے جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوں گے۔ آئٹم نمبر 11 consideration stage of bill. The Special Assistant to Chief Minister of Industries to please move that the Khyber Pakhtunkhwa registration of Godown Bill 2021 may be taken into consideration at once. Ji, Akbar Ayub Sahab. Ji sir, on behalf of the Honorable Chief Minister, I will move the Khyber Pakhtunkhwa registration of Go Down Bill 2021 may be taken into consideration at once. جی قانونی نقطہ
कानूनी नुक्ता ये है कि मैं निगत यास्मीन और अगज़ई जो है वो अंडर 852A अमेंडमेंट मोशन जो है ये पेश करती हूँ कि बिल को मज़कूरा कमेटी मतलब स्टैंडिंग कमेटी के हवाले किया जाए। उसकी वजह बताती हूँ आपको। उसकी वजह यह है कि जब फ्राइडे को ये बिल पेश हुआ और यहाँ पे ले हुआ तो जनाब स्पीकर साहब क्लियर 2 डेज़ होते हैं जिसमें कि एक शख्स जो है, 1 मिनट आराम से बैठो उमर साहब, आप क्रॉस टॉक ना करें जब बात करें जी। हाँ जी, मैं उसी पे बात कर रही हूँ। क्लियर 2 डेज़ होते हैं जिसमें कि हर मेंबर को ये इख्तियार होता है कि वो इसमें अमेंडमेंट लेकर आए। हफ्ता इतवार आपकी छुट्टी आ गई, इसके बावजूद मैंने जुमे को अपनी अमेंडमेंट्स जमा करवाई। 8 में से 4 जो है तो वो अमेंडमेंट आई हुई हैं और बाकी जो है 2 मैंने कल जमा कराई हैं, वो भी नहीं आई हैं, और 2 पहले वाली जो 6 थी वो भी नहीं, उसमें से 4 आई हुई हैं और 2 नहीं आई हुई हैं। जनाब स्पीकर साहब, ये मोशन इसलिए है कि मेरी अकबर अयूब साहब से भी बात हुई थी, मेरी यहाँ पे सुल्तान मोहम्मद साहब जो हैं वो बैठे हुए, उनसे भी बात हुई थी। मेरी 2 अमेंडमेंट्स मैंने आपके रूल रेगुलेशंस, आपका रूल्स एंड बिजनेस में मैंने वहाँ पे पेश की थी कि हर बिल जो है उसको कमेटी के और स्टैंडिंग कमेटी के हवाले किया जाए। लेकिन इसके बावजूद और वो अमेंडमेंट आपने एक्सेप्ट भी कर ली कि बिल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा, वहाँ पे थारोली इसकी जो है तो वो मतलब इसको थ्रेश आउट होगा और उसके बाद ये असेंबली में आएगा और इस पर ये फिर पास होगा या इस पर जैसे भी होगा। जनाब स्पीकर साहब, अब मैं चाहती हूँ कि इसमें आपने हमें कुछ दिन भी नहीं दिए, 2 क्लियर डे नहीं दिए। अगर इसमें इबाम है तो आपकी सेक्रेटरीट की तरफ से इबाम है, हमारी तरफ से कोई इबाम नहीं है। हमारा रूल्स एंड बिजनेस का ये कहता है कि 2 क्लियर डेज होने चाहिए जिसमें कि एक अपना जो नुमाइंदा है वो अवाम का नुमाइंदा होता है, वो ना पीटीआई का नुमाइंदा होता है, ना वो पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा होता है, ना वो एनपी का नुमाइंदा होता है, ना वो जमात इस्लामी का नुमाइंदा होता है, ना वो जेआईओएफ का नुमाइंदा होता है। जनाब स्पीकर, ये हाउस जो है ये अवाम के लिए है। रिस्पॉन्ड करें अकबर साहब। जनाब स्पीकर, आप माशाल्लाह स्पीकर हैं और बैठे हुए हैं, आप मुझसे ज़्यादा आपको कानून का पता होगा, लेकिन सैटरडे संडे इन द असेंबली बिजनेस दे आर काउंटेड एज वर्किंग डेज और इनको सैटरडे संडे मंडे 3 दिन मिले हैं। और जनाब स्पीकर, हमारा इसमें इस बिल में 1 इंच आगे पीछे करने का कोई इरादा नहीं है। जनाब स्पीकर, दिस इज़ आप मैडम मेरी बात सुन लेना, फिर आप बात कर लें। मैडम सर, दिस इज़ अ प्रीएम्प्टिव बिल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप सब्र करें, वो बताते हैं आपको। आप निगत बीबी हर दफ़ा एक नई बात निकाल के ले आते हैं ये तो मैडम, आपने पहले वो रूल्स की बात की, लेकिन वो रूल्स हमने अभी तक वो असेंबली से अडॉप्ट नहीं हुए जो स्टैंडिंग कमेटी की जाएंगे। दूसरी बात, आपके जो आपने कहा कि अमेंडमेंट्स मैंने जमा किए तो उसमें 2 जो है वो एडमिसिबल नहीं थे। जो आपके अमेंडमेंट्स थे इसमें से 2 एडमिसिबल नहीं थे। उसके अलावा जो आपने जुम्मे को जमा किए थे तो जुम्मा और सैटरडे 2 क्लियर डेज हो गए, आज ट्यूसडे 3 डेज़। तो जो आपके एडमिसिबल थे वो आ गए हैं अमेंडमेंट्स, उसको इजाफी एजेंडे पे लिया गया है, और जो एडमिसिबल नहीं थे उनको नहीं लिया गया। जी जी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बिल है और ये बहुत अच्छा बिल है। ये भी मैं कह रही हूँ कि अच्छा बिल है और इसको पास होना चाहिए। मैं इस वजह से इस पर एतराज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सियासत से बालातर हो के हम इस चीज़ को, बिलों को पास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल पे बिल, बिल पे बिल, बिल पे बिल, और उस पर आप हमें ये भी नहीं देते हैं हक कि हम अपनी बात कर सकें। हमारे पास जुमे को चूँकि सुबह 10 बजे असेंबली होती है और उस वक्त एजेंडा होता है सर, उसके बाद
یہ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے, نماز کے ٹائم کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, تو وہ تو ویزیبل ڈے تھا ہی نہیں, وہ تو کلیئر ڈے تھا ہی نہیں, کیونکہ اس دن یہ پیش ہوا تھا. آپ کے پاس رہ گئے ہفتہ اور اتوار کا دن. ہفتہ اور اتوار کے دن جو ہے تو آپ کا سیکریٹریٹ بند ہوتا ہے. مجھے کوئی بھی بتا دے کہ ہفتے کو یا اتوار کو یہاں پہ کوئی بیٹھا ہو تو مجھے بتا دے. میں نے کل جو جمع کروائی ہیں اس میں امپورٹنٹ ایک ایسی مطلب وہ امینڈمنٹ تھی کہ جس کو انہوں نے انویزیبل کر دیا, جبکہ وہ بہت امپورٹنٹ جو ہے تو وہ امینڈمنٹ تھی. میری 4 امینڈمنٹس آئی ہوئی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اپنے سیکریٹریٹ کو سمجھائیں اور آپ ان کو کہیں کہ کلیئر ڈیز مین منڈے, ٹیوزڈے, ویڈنسڈے, تھرسڈے اینڈ فرائیڈے. یہ اگر آپ کسی بھی قانون دان سے پوچھ لیں کہ کلیئر ڈے کس کو کہتے ہیں, تو کلیئر ڈے چھٹیوں کو نہیں کہتے ہیں. چھٹیوں میں نہ کوئی فارغ ہوتا ہے. یہ 2 کلیئر ڈے اس کو آنا چاہیے تھا منڈے کو ویڈنسڈے کو آنا چاہیے تھا. میڈم آپ کی جو امینڈمنٹس ہیں وہ آئی ہیں, جس طرح آپ نے خود کہا کہ یہ ایک اچھا اب میں ایک منٹ میڈم, اس کو بعض دنوں میں کاؤنٹ کیا بھی گیا ہے اور بعض دنوں میں کاؤنٹ نہیں کیا گیا بھی ہے. یہ سیکرٹری صاحب سے میں نے پتہ کیا ہے کہ بعض ٹائم پہ اس کو کاؤنٹ کیا گیا ہے بعض ٹائم, اور بعض ٹائم کاؤنٹ نہیں کیا گیا. اس لیے کہ جب پہلے بعض ٹائم اس کو ایک منٹ, میں اگر پہلے اس کو کاؤنٹ کیا گیا ہے تو میں اس کو الاؤ کرتا ہوں. جی منسٹر صاحب. جی جناب اسپیکر, میڈم جس طرح کہہ رہی ہیں یہ تو پورے اسمبلی کا قانون بدلنے کو کہہ رہی ہیں. پھر آئندہ سیٹرڈے سنڈے وونٹ بی کاؤنٹڈ ایز بزنس ڈیز. پھر وہ نہیں, دے آر بزنس, دے آر کاؤنٹڈ ایز بزنس ڈیز اکارڈنگ ٹو دا لا. دے آر بزنس ڈیز. جب آپ 100 ڈیز کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس میں سیٹرڈے سنڈے آپ کاؤنٹ کرتے ہیں. تو جی منسٹر صاحب. جی جناب اسپیکر, آن behalf of the Honorable Chief Minister, I move the Khyber Pakhtunkhwa registration of Godowns Bill 2021 may be taken into consideration at once. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa registration of Godowns Bill 2021 may be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it. Clause 1 to 6 of the bill. Since no amendment has been proposed by any honorable member in clause 1 to 6 of the bill, therefore the question before the House is that clause 1 to 6 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, clause 1 to 6 stands part of the bill. Amendment in clause 7 of the bill. Ms. Nikat Yasmin Orakzai MPA to please move her amendment in clause 7 of the bill. Clause 6 में नहीं, 1 to 6 में नहीं है, इनका 7 में है सर. I, Nikat Yasmin Orakzai MPA, to move that in clause 7 the words and may also seal the godam may be deleted. سر اس کی وجہ میں بتاتی ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہی گودام پہ چھاپا مارا جائے گا. یہ بہت اچھا بل ہے اور یہ اویئرنیس کے لیے لوگوں کے لیے میں اپریشیٹ بھی کرتی ہوں کہ اچھا بل ہے. لیکن جہاں پہ قانونی نقطہ آئے گا یا جو بھی ہوگا, آلدو کہ میں وکیل نہیں ہوں لیکن کچھ نہ کچھ سیکھ کے گھر سے آتی ہوں, تو جناب اسپیکر صاحب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم گودام کو سیل کر دیں گے. لیکن جناب اسپیکر میں نے اس میں یہ کہا ہے کہ جو سیل کرنے کا ہے اس کو ڈیلیٹ کریں, فرسٹ نوٹس ان کو دیں اور پھر اس کے بعد سیکنڈ نوٹس پہ, کیونکہ اویئرنیس ابھی لوگوں میں نہیں ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. اٹس اے ویری گڈ مطلب بل, لیکن لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. اگر آپ چھاپا ماریں گے اور ایک دم ان کا کورونا کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات آئی ہیں لوگوں پہ, تاجروں پہ آئی ہیں, گودام والوں پہ آئی ہیں, تو سیل کی بجائے اگر ان کو پہلا نوٹس دے دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے سیکنڈ نمبر پہ ان کو جو ہے تو ان کا گودام سیل
سیل کر دیا جائے تو یہ میرا اس میں مطلب ہے. اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے میرا گودام نہیں ہے, میرا گودام نہیں ہے, میرے کسی بیٹے کا گودام نہیں ہے, لیکن شہریوں کے گودام ہیں جو کہ کرونا کی وجہ سے اور وبا کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اکبر ایوب صاحب. جی جناب اسپیکر, آپ کو پتہ ہے مہنگائی کے بھی جب اس کے خلاف مہم چلتی ہے تو جگہ کے اوپر چیزیں سیل کرتے ہیں. اگر ان کو پتہ نہیں ہے تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. آف کورس جب یہ قانون ان ایفیکٹ آئے گا, اس کے آگے رولز بھی بنیں گے, تو اس چیز کو مشتہر کیا جائے گا پورے صوبے میں, ان کو پہلے بتایا جائے گا. یہ تو نہیں ہوگا کہ آج قانون ہم نے پاس کیا ہے تو کل جا کے سیل کرنا شروع کر دیں گے. میں اس کی سپورٹ نہیں کرتا جناب اسپیکر. سپورٹ نہیں کرتے, ٹھیک. میں پٹ کر رہا ہوں. دا موشن before the house is that amendment moved by the honorable member may be adopted. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. Noes, the amendment is dropped. Now the question before the house is that the original class 7 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against may say no. As have it, the original class 7 stand part of the bill. Amendment in class 8 of the bill. Ms. Nigat Yasmin Orakzai, MPA, to please move her amendment in class 8 of the bill. I, Nigat Yasmin Orakzai, MPA, to move that in class 8 in paragraph C, E, for the word and produce record of books, accounts and record, the words computerized record of accounts may be submitted. Sir, اس میں میں یہ چاہتی ہوں کہ جو گودام میں اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوں گی, ان کا جو بھی ڈیٹا ہوگا, جب آپ ان سے مانگیں گے تو وہ اتنا بڑا کچھ اٹھا کے لائیں گے, پتہ نہیں 2 گدھوں پہ لاتے ہیں, پتہ نہیں 2 گھوڑوں پہ لاتے ہیں, پتہ نہیں کون سے چیزوں پہ اٹھا کے لائیں گے. تو میں چاہتی ہوں کہ ان کو ہدایات کی جائیں کہ وہ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ کمپیوٹرائز کریں, اور کمپیوٹرائزڈ ہونے کے بعد آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی اور لوگوں کے لیے, کیونکہ اتنی بڑی بکس جو ہیں وہ نہ آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ پڑھ سکے گا اور نہ ہی اس میں کچھ ہوگا. تو اس کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ گونگی, بہری, اندھی ہے, لیکن بہرحال میں یہ چاہتی ہوں کہ اس میں اگر آپ مہربانی کریں تو اس میں کر لیں. اکبر ایوب صاحب. جی جناب اسپیکر, یہ پرائیویٹ گو ڈاؤنس کی بات ہو رہی ہے, سرکاری گو ڈاؤنس کی بات نہیں ہو رہی کہ ہم زبردستی ان سے کمپیوٹرائز کرائیں گے. ہاں, یہ بات نگت بی بی کی بالکل ٹھیک ہے. لاگز اینڈ بکس اینڈ اس کے ساتھ اور کمپیوٹرائزڈ ریکارڈز اینڈ اکاؤنٹس آپ شامل کر لیں, وہ ان کی بات ٹھیک ہے. لیکن ہم زبردستی تو کسی کو نہیں کر سکتے کہ آپ مینول اکاؤنٹ رکھیں یا کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹ رکھیں, اور لفظ استعمال کر کے کمپیوٹرائزڈ ریکارڈز کو بھی آپ شامل کر لیں. جی میڈم نگت اورکزئی صاحب. شکریہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ شامل کر لیں, لیکن جناب اسپیکر صاحب اس میں یہ ہے کہ جب اویئرنیس بل آئے گا تو ہر بندے کے پاس وہاں پہ کمپیوٹرائز بندہ بیٹھا ہوتا ہے. یہ پرائیویٹ ہے, یہ پرائیویٹ گوڈامز ہیں, لیکن ان کے پاس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ اگر کمپیوٹرائز کر لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. اگر آپ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں مانتے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ اگینسٹ ہیں؟ جی ٹھیک. The motion before the house is that the amendment moved by the honorable member may be adopted. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. Noes, the amendment is dropped. Now the question before the house is that the original class 8 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, the original class 8 stand part of the bill. Clause 9 of the bill. Since no amendment has been proposed by any honorable member in class 9 of the bill, therefore the question before the house is that class 9 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, class 9 stands part of the bill. Amendment in class 10 of the bill. Ms. Nigat Yasmin Orakzai, MPA, to please move her amendment in class 10 of the bill. I, Nigat Yasmin Orakzai, MPA, to move that in class 10 in subclass 1 for the word 500,000 rupees are sealed the godam, both the
वर्ड्स 200,000 रुपीज़ में भी सबमिटेड। सर इसमें फिर वही बात आ जाती है कि जब आप एक ही दफ़ा किसी पे 5 लाख जुर्माना और उसको उसका गोदाम सील कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ये कहा है कि गोदाम को सील ना करें, सिर्फ उसको 2 लाख रुपए जुर्माना करें, ताकि इनिशियली तौर पे वो आगे फिर जाएगी बात कि एक बंदे को अगर सज़ा हो जाती है 2 लाख रुपए की, तो वो फिर तमाम लोग उसको, यानी आपने इब्तिदा करनी है, आपने इंसाफ करना है, आपने इब्तिदा करके लोगों को इसमें मोटिवेट करना है। जनाब स्पीकर मानते हैं तो तब भी ठीक है, नहीं मानते तो तब भी ठीक है। जी अकबर साहब जनाब स्पीकर सरदार साहब गल करो दो ना जी, दो मिनट के लिए घंटियां बजाएं जी, और बात बिल पे चल रही है। 2 मिनट के लिए घंटियां बजाएं जी। अभी निशानदेही उन्होंने कर दी, लेकिन अब आप अपनी सीट पे बैठे ना, आप भागे ना। कोरम की निशानदेही के बाद आप बैठ जाए अपनी सीट पे। मोबाइल कर जिसने कोरम की जिन्होंने कोरम की निशानदेही की है वो सीट पे आ जाएं। जिसने कोरम की निशानदेही की है वो सीट पे आ जाएं। सेक्रेटरी साहब काउंट अपनी सीटों पे, आप अपनी सीटों पे बैठ जाएं। आप अपनी सीटों पे बैठ जाएं कि काउंटिंग हो जाए। अपनी सीटों पे बैठ जाएं। आज जिसने कोरम की निशानदेही की थी वो साहब किधर है? वो तो अपनी सीट पे आ जाए ना। अपनी सीटों पे बैठ जाएं। आप अपनी सीटों पे बैठ जाएं। फैसल साहब अपनी सीट पे बैठ जाएं। तैमूर साहब अपनी सीट पे बैठ जाएं। वो काउंटिंग हो रही, सीट पे बैठ जाएं। अपनी सीट पे बैठ जाएं, काउंटिंग हो रही है। अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएं, काउंटिंग हो रही है। बाहर से डिक्टेशन नहीं दी जाती। कोरम पूरा है 39। अकबर अयूब साहब, रंजीत सिंह साहब आप अपनी सीट पे भी बैठ जाएं, भागे नहीं। रंजीत साहब जी, अकबर अयूब साहब। जनाब स्पीकर, आई डोंट एग्री विद द, अब शुरू करें। जनाब स्पीकर, आई डोंट, हाउस एंड ऑर्डर। वजीरजादा साहब आप बैठ जाएं। हाउस एंड ऑर्डर, अपनी सीटों पे बैठ जाएं। जनाब स्पीकर, अपनी सीटों पे बैठ जाएं। जनाब स्पीकर, मैं इनकी अमेंडमेंट से एग्री नहीं करता। जी आप काउंट करें। मैं एग्री नहीं करता जनाब स्पीकर अमेंडमेंट से। अमेंडमेंट से एग्री करते हैं? मैं नहीं करता। नहीं करता, ठीक। हाँ जी। The motion before the House is that that amendment moved by the honourable member may be adopted. Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may say no. No, the amendment is dropped.
Now the question before the House is that the original Class 10 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, the original Class 10 stand part of the bill. Amendment in Class 11 of the bill. Amendment in Class 11 of the bill. Madam Nigat Rosmeri to please move her amendment in Class 11 of the bill. ये तो खुलवाए ना. I Nigat Yasmin or Akzai MPA to move that in Class 11 in subsection 2 for the words 1 year and 500, the words 3 month and 200 may be substituted. जनाब स्पीकर साहब, सबसे पहले तो क्योंकि मैंने अपनी अमेंडमेंट पढ़ ली है, इसमें भी है, लेकिन मुझे आज शर्म महसूस हो रही है, कि ये आपका काम है कि आप अपोजिशन को मनवा कर लाएं. अपोजिशन के बगैर ये आप एकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकते. ये एकतरफा कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं. ये यूनियन काउंसिल से भी नीचे आप लोगों ने इस असेंबली को ले आए हैं. Akbar Ayub Sahab. जी जनाब स्पीकर, I do not agree with the amendment. आप agree? No. The motion before the House is that amendment moved by the honorable member may be adopted. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. No, the amendment is dropped. Now the question before the House is that original Class 11 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, the original Class 11 stand part of the bill. Class 12 to 18 of the bill. Since no amendment has been proposed by any honorable member in Class 12 to 18 of the bill, therefore the question before the House is that Class 12 to 18 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, Class 12 to 18 stand part of the bill. Preamble and long title also stand part of the bill. Item number 12, passage stage. The Special Assistant to a Chief Minister for Industry to please move the Khyber Pakhtunkhwa registration of go-down bills 2021 may be passed. Sir, I on behalf of the Honorable Chief Minister will move that the Khyber Pakhtunkhwa registration of go-downs bill 2021 may be passed. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa registration of go-down bills 2021 may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, the bill is passed. Item number 13, extension in time. Fahim Saab. Quorum count करें. Quorum count करें. देख लीजिए काउंट करें. कोरम पूरा है. 40 मेंबर इस वक्त मौजूद है. 40 मेंबर आन. कोरम पूरा है. Item number 13, Fahim Saab, Honorable Member of the Standing Committee number 6 on Awqaf Department to please move for extension in time to present the report of the committee in the House. Fahim Saab. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move under the sub-rule 1 of Rule 185 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa Procedure and Conduct of the Business Rule 1988 that the time for the presentation of the report of the Standing Committee number 6 on Awqaf, Hajj, religious
and Minority Affairs Department may be extended till date, and I may be allowed to present the report in the House. The motion before the House is that the extension in time may be granted to present the report of the committee in the House. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, extension in time is granted. Item number 14, presentation of the report. Fahim Saib, member of the Standing Committee number 6 on Awqaf Department, to please present report of the committee in the House. Thank you, Mr. Speaker. I wish to present the report of the Standing Committee number 6 on Awqaf, Hajj, Religious and Minority Affairs Department in the House. It stands presented. Item number 15. Fahim Saab, member Standing Committee number 6 on Awqaf Department, to please move that the report of the committee may be adopted. I wish to move that the report of the Standing Committee number 6 on Awqaf, Hajj, Religious and Minority Affairs may be adopted. The motion before the House is that the report of the Standing Committee number 6 may be adopted. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, the report is adopted. Item number 16. The Minister for Local Government to please lay the Election Commission of Pakistan Annual Report 2020 in the House. Sir, Shukriya Janab Speaker. Janab Speaker, I will lay the Election Commission of Pakistan Annual Report 2020 in the House. It stands. The sitting is adjourned till 10 a.m. Friday, 6th August 2021.